قرآن کریم میں سورۃ التوبہ میں ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک نشانی کو بیان فرمایا۔ منافق یہ کیا کرتے تھے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی، شعائر اللہ کی یا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایسی بات کرتے کہ جو نامناسب تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، جب ان سے پوچھا جاتا یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو کھیل مذاق کر رہے ہیں، ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے محبوب ان سے آپ پوچھئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کھیل کود والی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہو؟ معاذ اللہ ان کا نام ایسے طور پر لیتے ہو کہ جس میں گستاخی کا خدشہ ہوتا ہے۔ لا تعتذروا، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد صریح کفر اختیار کر چکے ہو۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بنیادی طور پر تو منافقین کی نشانی ہے جس کو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، لیکن مومنوں کو بھی اس مذموم فعل سے بچنے کی شدید تلقین کی گئی۔ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم ایسا کام کرو گے تم ایمان لانے کے باوجود بھی کافر ہو جاؤ گے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نام لے کر کسی پر تنقید کرنا یہ علماء کا شیوا نہیں رہا کسی بھی زمانے میں، لیکن جب کوئی انسان مذہب کو آڑ بنا کر اور ایسا کام اور فعل کرے کہ جس کو لوگ ٹھیک سمجھیں اور 50-60 لوگ بیک وقت اس کو دیکھ رہے ہوں، تو اس کی تردید کرنا یہ ہر انسان کی جس کو علم دیا گیا مذہبی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے ایک مرتبہ گستاخی ہوئی، کوئی ایسا کام کہ جو شعائر اللہ کے خلاف ہے اس نے کر دیا اور اس کے بعد وہ معافی مانگتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا یہ اللہ نے حق دیا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی یہ عادت بن جائے ہر مہینے 2 مہینے بعد وہ شخص پھر وہی کام کرے، پھر ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے عام مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہو، تو فقہاء نے فرمایا ہے یہ شخص ناقابل معافی ہے، اور شریعت کی جو حد ہے وہ باوجود اس کے معافی مانگنے کے اس پر لاگو کی جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ کیمرہ اٹھاتا ہے اور کیمرہ اٹھا کر کہتا ہے کہ میں اپنی یہ پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اور اس کو میں 295 کے نام سے منسوب کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی عدد کا ٹھیکہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی اپنی کسی بھی چیز کا نام کسی بھی عدد سے منسوب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگلی بات کہ وہ ایک سکھ کو اور ایک گویے کو اور ایک ایسے شخص کو کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہے اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ میرا استاد تھا اور وہ میرا مرشد تھا، اس پر بھی یہ دفعہ لگی، میرے پر بھی یہ دفعہ لگی ہے، میں اسی نسبت سے اپنے اس پرفیوم کو اس کی طرف لانچ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں 295 295 A B اور C یہ ایسی شق ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ 295 کا مطلب A کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توہین مذہب کرتا ہے تو اس کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی جائے گی، اور 295 B کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کی توہین کرتا ہے، قرآن کریم کی غلط تشریح کرتا ہے تو اس کو بھی یہ سزا دی جائے گی۔ اور C کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اور ہر کافر کو اس سے محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص گستاخی رسول اور توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو یا تو عمر قید کی سزا ہے یا اس کے لیے سرطن سے جدا کرنے کی پاکستان کے قانون میں سزا دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ پہلے کبھی نماز کی گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے،
کبھی وہ مدینہ میں جا کے کہتا ہے کہ نہ پاکستان میں سکون ہے نہ مدینہ میں سکون ہے، پھر کبھی وہ اس شک کو اپنے ایک پروڈکٹ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اور بھی شکیں لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اور ادارے اور قانون تو اپنی حرکت میں آئے گا ہی آئے گا۔ ہمارے لیے قابل عمل بات کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلی بات تو قابل عمل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر بچہ اس کے پاس یہ موبائل فون ہے، اور اگر آپ کسی بھی بچے کے سامنے یا کسی بھی نوجوان کے سامنے اس کے خلاف کوئی بات کر دے صحیح، کوئی بات سننے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذہنیت ہماری بن چکی ہے، تو اپنے بچوں کو نام لے کر سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے کہ جس کے بانی نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور وہ اپنی ویڈیوز میں، اپنے ولاگز میں وہ کبھی علم کو پروموٹ کر رہا ہے، کبھی ایسے شاعر کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جن کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، اور ان کا تعلق ایک ایسے طبقہ سے ہے کہ جس نے اسلام کے عظیم مجاہد اور فلسطین کے عظیم رہنما کو اپنے گھر میں بلا کر شہید کروا دیا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو ہر ایسی مجلس میں کہ جہاں پر ہماری بات سنی جاتی ہو اس کی بات کرنا، بتانا، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔